تو آج ہمارا ڈیمو سیشن ہے، انٹروڈکٹری سیشن ہے، لیکچر ایجوکیشن، ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس، سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی پریپریشن کے حوالے سے آن لائن کلاسز کا ہمارا یہ سیکنڈ بیچ ہے۔ اپنے مائکس کو کائنڈلی آف رکھیں گے آپ لوگ۔ تو یہ سیکنڈ بیچ ہے ہمارا۔ اسٹڈی پلان ہمارا کیا ہے، کورس کانٹینٹ اس میں کیا چیز شامل ہے، کلاسز کا اسکیجول کیا ہے، فی اسٹرکچر کیا ہے، ٹیسٹ اور انٹرویو کی پریپریشن کے حوالے سے ہماری اسپیشلٹی کیا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج کے اس ڈیمو کلاس میں، ڈیمو سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارا 45 ڈیز کا اسکیجول کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہمارا 45 دن کا پلان ہے، جس میں ہم ڈیلی ایک سبجیکٹ کے ایک ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ یعنی ایک سبجیکٹ کو ہم منڈے کو سٹارٹ کر رہے ہیں تو سیچرڈے تک اس سبجیکٹ کو ہم کوشش کریں گے کور کرنے کی۔ ہمارے پاس ٹوٹل 9 سبجیکٹس ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ہر ویک میں ایک سبجیکٹ کو کور کریں۔ اسی طرح وہ جو چیپٹر ہمارا کور ہو جائے گا تو سنڈے کو، یعنی جو اس چیپٹر سے جو نیکسٹ سنڈے ہوگا اس سنڈے کو اسی چیپٹر کا ٹیسٹ ہوگا، ایم سی کیوز آبجیکٹیو ٹیسٹ۔ یہ جو ٹیسٹ ہے یہ پی پی ایس سی کی جو نیا ٹرینڈ ہے، نیا آئٹم بینک ہے، اس کے اکارڈنگ یہ تیار کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو ہر چیپٹر کے سٹارٹ سے پہلے اس چیپٹر کے جو سافٹ نوٹس ہیں وہ پرووائڈ کر دیے جائیں گے۔ سافٹ نوٹس جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں یہ گروپ میں میں بھیج دوں گا، یہاں بھی آپ کو دکھا دوں گا، آج کی کلاس میں بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ میں گروپ میں بھی آپ کو سافٹ نوٹس جو ہیں 1 یا 2 سبجیکٹ سے وہ بھی شیئر کر دوں گا۔ اس کے بعد ہمارا جو جب 4 چیپٹر ہمارے ہو جائیں گے تو پھر ہمارا ایک مڈ ٹیسٹ ہوگا 4 یا 5 چیپٹر کے بعد، اور جیسے ہی ہمارا جو کورس ہے وہ مکمل ہوگا تو ایک فائنل ٹیسٹ ہے۔ فائنل ٹیسٹ کے بعد پھر 4 جو ہے وہ موک ٹیسٹ ہیں ریویژن کے لیے۔ کورس جو کانٹینٹ ہے یہ 5 ڈفرینٹ بکس ہے، جس میں ایجوکیشنل پرسونا ہے پرویز اقبال کی، کرکس آف ایجوکیشن ہے، ڈوگر ماسٹر گائیڈ ہے، اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بکس ہیں، اور کچھ ویب سائٹس ہیں آن لائن انڈین اور پاکستانی جہاں سے یہ جو کانٹینٹ ہے ٹو دا پوائنٹ، آبجیکٹیو، کم سبجیکٹیو اور پی پی ایس سی کے نئے پیٹرن کے اکارڈنگ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے۔ اس جو فیس ہے اس کی 3000 ہے۔ اسی فیس میں آپ کی ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ جو انٹرویو کی پریپریشن ہے وہ بھی کرائی جائے گی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے آج کے اس لیکچر کو۔ باقی ڈیٹیل انشاءاللہ پھر بعد میں آپ کے کویسچن کو لیں گے اینڈ پہ، اور مزید بھی جو چیزیں میں نے ایڈ کرنی ہوں گی وہ میں کر دوں گا انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور اہم بات کہ یہ جو ہمارے سافٹ نوٹس ہیں، ان نوٹس کے علاوہ میں ایک بک جو ہے وہ لکھ رہا ہوں جس کے 7 چیپٹر ہو گئے ہیں، تو 2 چیپٹر رہ گئے انشاءاللہ۔ جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں تو ہوپ فلی مڈ فیب میں جو ہے وہ بک بھی آ جائے گی۔ تو جو نوٹس آپ سافٹ میں یہاں پہ دیکھیں گے تو وہ انشاءاللہ ایک کتاب کی شکل میں جلد جو ہے وہ پبلش ہونے والی ہے، تو وہ بھی آپ لے سکیں گے، آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ جی سلائیڈ شو ہو رہی ہیں؟ جی جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسیسمنٹ ان ایجوکیشن یہ ایک ڈیمو سیشن ہے، سٹارٹ نہیں ہے۔ میں نے رینڈملی ایک جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس کے ایک ٹاپک کو آج ڈسکس کرنا ہے آپ سب کے سامنے، تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ جو وے آف میتھڈ ہے وہ کس طرح سے ہے۔ جو اسٹوڈنٹ ہماری آن لائن کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں ویل اینڈ گڈ، جو اسٹوڈنٹ کسی بھی وجہ سے 1 یا 2 دن کلاس اٹینڈ نہیں کر پاتے تو ان کو ریکارڈڈ لیکچر مل جائے گا۔ جیسے اب یہ کلاس چل رہی ہے تو اس کی ریکارڈنگ ساتھ چل رہی ہے، جیسے یہ کلاس اینڈ ہوگی تو اس سے تھوڑی دیر بعد یہ لیکچر جو ہے، میرا یوٹیوب چینل بھی ہے تو اس پہ بھی اپلوڈ کر دی جاتی ہے، اور آپ کو اس کا لنک جو ہے وہ گروپ میں بھی، جیسے پہلے جو ہمارے بیچز چل رہے ہیں تو ان میں یہی روٹین ہے کہ یقیناً کسی نہ کسی اسٹوڈنٹ کا ڈیلی کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کلاس تھوڑے یا زیادہ ٹائم یا مکمل ایک دن جو ہے وہ کلاس یا سیشن جوائن نہیں کر پاتا یا نہیں کر پاتی، تو ان کے لیے یہ سہولت ہوگی کہ کلاس کے فوراً بعد ان کو جو ریکارڈڈ لیکچر ہے، ویڈیو لیکچر ہے وہ مل جائے گا، تو ان کے لیے یہ بھی آسانی ہو جاتی ہے تھوڑی سی۔ تو اسیسمنٹ ان ایجوکیشن جی ہمارا آج کا ایک کہہ لیں کہ ڈیمو لیکچر ہے، تو اس کے کانسیپٹ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ 30 سے 35 منٹ میں میں اس کو کوشش کروں گا کہ جو چیزیں اس میں 30 منٹس میں یا 35 منٹس میں کور ہو جائیں میکسیمم، تو وہ میں آپ کے سامنے پریزنٹ یا ڈسکس کر لیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے پھر اس کو ایویلویٹ کر لینا ہے، اور اگر آپ لوگ سیٹسفائی ہوں گے، یقیناً انشاءاللہ آپ ہوں گے، تو پھر ہماری جو ریگولر کلاس ہے وہ 20 سے سٹارٹ ہوگی۔ ٹیسٹ، واٹ از ٹیسٹ؟ اس کی مثال میں لیتے ہیں کہ میں ایک ٹیچر ہوں، میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے، اب میں کلاس میں موجود ہوں، میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کا
ان کی اسیسمنٹ کرنی ہے، جائزہ لینا ہے کہ میں نے جو سبق پڑھایا کیا میرے بچوں کو آتا ہے. تو میں کیا چیز چیک کرنے جا رہا ہوں بچوں کی، میں ان سے کوئی انفارمیشن لینے جا رہا ہوں. میں ٹیسٹ کی پہلے ایکسپلینیشن بتا رہا ہوں، بعد میں اس کی ڈیفینیشن پہ آتا ہوں. تو میں اپنے اسٹوڈنٹ کو کیا کرنے جا رہا ہوں، میں ان سے انفارمیشن کلیکٹ کرنے جا رہا ہوں کہ کیا میرے اسٹوڈنٹ نے، میں نیوٹنس کا لاز آف موشن پڑھائے ہیں، بایوٹک اینڈ اے بایوٹک یا کہہ لیں جاندار اور بے جان اشیاء پڑھی ہیں فرض کریں. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیا میرے بچوں کو یہ چیز، انہوں نے یہ کانسیپٹ جو ہے وہ گین کر لیا ہے، ان کی لرننگ ہو گئی ہے. تو میں کیا کرتا ہوں، اس کے لیے کچھ سوالات بناتا ہوں، 1 2 3 4 10 20 جتنے بھی ریکوائرمنٹ جتنی کویسچن کی مجھے ہے، میں کویسچنز کا ایک سیٹ بنا لیتا ہوں. اس کے علاوہ اس سے جو کویسچن میں بناتا ہوں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، ان کا مقصد ہے اسٹوڈنٹ سے انفارمیشن کلیکٹ کرنا، ان کے بیہیویئر کو آبزرو کرنا، ان میں کیا تبدیلی ہے، ان کے نالج اسکل یا ویلیوز میں کیا تبدیلی آئی ہے. تو یہی ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹیسٹ کی آپ کہہ لیں کہ 3 ڈیفینیشنز ہیں، تینوں میں نے بتا دی ہیں کہ ایک ٹیچر ٹیسٹ بناتا ہے جس میں وہ کیا کرتا ہے کہ سیٹ آف کویسچنز ہوتے ہیں، 10 کویسچن 20 کویسچن 30 اکارڈنگ ٹو سچویشن یا اکارڈنگ ٹو نیڈ. اس میں اس کی انٹینشن کیا ہوتی ہے، اس نے اسٹوڈنٹ سے انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہوتی ہے یا ان کا جو بیہیویئر ہے اس کو میئر کرنا ہوتا ہے. تو یہی ٹیسٹ کی ڈیفینیشن ہے. ٹیسٹ is an instrument used for measuring sample of behavior, formal and systematic procedure for getting information, or a set of questions having correct answer that examinee usually answer orally or in writing. تو یہ اس کی 3 ڈیفینیشنز ہیں ٹیسٹ کی، کہ ٹیسٹ ایک سیٹ آف کویسچن ہے جس کو حل کرنے والے یعنی اسٹوڈنٹ نے ریٹن یا اورلی اس کا جواب دینا ہوتا ہے، اس کا ایک کریکٹ آنسر موجود ہوتا ہے. ٹیسٹ ایک سسٹمیٹک پروسیجر ہے، فارمل سسٹمیٹک پروسیجر ہے. کس کے لیے یوز کیا جاتا ہے؟ انفارمیشن کو گین کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے. اور تیسرا انسٹرومنٹ ہے جو کہ یوز کیا جاتا ہے کسی بھی انڈیویجول کے بیہیویئر کو میئر کرنے کے لیے. تو یہ نیرویس ٹرم ہے، ٹیسٹ، میئرمنٹ، اسیسمنٹ اور ایویلویشن. اس پورے چیپٹر میں یہ جو ٹرمز ہیں یہ ریپیٹ ہوتی رہیں گی. تو یہ اس لیے ان کو جو ہے سٹارٹ میں رکھا گیا کہ ان کے بیسک کانسیپٹس اور ان میں ڈفرینسز کیا ہیں. اب ایک ٹیچر نے ٹیسٹ بنا لیا، سیٹ آف کویسچن اس نے بنا لیا، اب وہ کلاس میں دے دیتا ہے، بچوں کو ٹیسٹ ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے. اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، اس کو سولو کرتے ہیں، سولو کرنے کے بعد ٹیچر کو واپس دے دیتے ہیں. تو دوسرے لیول پہ ہم پہنچنے والے ہیں، وہ ہے میجرمنٹ. اب ٹیچر کیا کرتا ہے، ان کی اسکورنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے ریڈ کیے ہوئے ہیں جو کی ورڈز ہیں ان کی ڈیفینیشنز کے، ہر ڈیفینیشن میں اس طرح میں نے ان کو جو ہے وہ ریڈ کیا ہوا ہے. تو میجرمنٹ کیا ہے؟ اسکورنگ کرنا، کوانٹیفیکیشن ہے، نومیریکل ویلیو دینا اس اسیسمنٹ کو، اس ٹیسٹ کے اسکورز کو جو ٹیچر نے لیا ہے بچوں سے. تو پہلے سٹیپ پہ ہے ٹیسٹ، سیٹ آف کویسچن. دوسرے نمبر پہ کوانٹیفیکیشن اور اسکورنگ آف ٹیسٹ. وہ جو ٹیسٹ آپ نے لیا ہے اس کی آپ جب نمبر دیتے ہیں بچوں کو، 20 نمبر کا ٹیسٹ ہے، کسی کے 17/20، کسی کے 15/20، کسی کے 10/20. تو یہ جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میجرمنٹ. کوانٹیفیکیشن اور اسکورنگ آف اے ٹیسٹ. limited to quantitative description of pupils' performance, obtain information in quantitative. یعنی جو ہم نے ٹیسٹ لیا اس کی کوانٹیفیکیشن کرنا، سکور دینا یعنی نمبر دینا، یہ کیا کہلائے گا؟ میجرمنٹ. کوانٹیفیکیشن، اس کے لیے جو ورڈ ہے وہ کوانٹیفیکیشن، اسکورنگ یا نومیریکل، یہ 3 ورڈز جو ہے وہ میجرمنٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں. جب بھی اس کی ڈیفینیشن آئے گی تو کوانٹیفیکیشن، نومیریکل یا اسکورنگ یہ لازمی شامل ہوں گے. تو یہ جو ڈیفینیشن ہے وہ میجرمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے ایگزام میں جب بھی آئے گی. اب ٹیچر نے اسکور لگا لیے، مارکس لگا لیے بچوں کے پیپرز پہ. اب وہ انٹرپریٹ کرے گا، کیا کہے گا کہ اس بچے کی پرفارمنس اچھی ہے، اس کی اچھی نہیں ہے، اس نے پاسنگ مارکس لیے ہیں، اس نے نہیں لیے، یہ کلاس میں فرسٹ ہے، یہ کلاس میں لاسٹ ہے، اس کو اتنی مزید ٹیچنگ کی یا اس کو اسسٹنٹس کی جو میری سپورٹ ہے، میں نے جو اس بچے کو سپورٹ دینی، اس بچے کو اتنی ضرورت ہے، اس بچے کو اتنی ہے. تو یہ انٹرپریٹیشن ہے. جو سکور آپ نے لگا لیے تو اس کی اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ وضاحت کر رہے ہیں، انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، اس کی مزید تشریح کر رہے ہیں. اٹ از انٹرپریٹیشن آف میجرمنٹ ڈیٹا. اٹ میکس سینس آف ڈیٹا کلیکٹڈ فرام اسٹوڈنٹ پرفارمنس. اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس سے جو بھی ڈیٹا میجرمنٹ سے کلیکٹ کیا ہے تو اس کا سینس ڈیولپ کرتا ہے ٹیچر کے اندر کہ یہ بچے جو ہے کمزور ہیں، یہ اچھے ہیں، یہ ان کو اس سبجیکٹ کا یا اس چیپٹر کا، ٹاپک کا انہوں نے جو ہے وہ سیکھ لیا، ان بچوں کو مزید جو ہے اسسٹنٹس کی یا میری سپورٹ کی ضرورت ہے. تو اس کی ڈیفینیشن ایک اور بھی ہے کہ اسٹوڈنٹ سے انفارمیشن کو کلیکٹ کرنا، اس کو انٹرپریٹ کرنا، اس کو ریکارڈ کرنا اور اس کو یوز کرنا اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کے لیے یا کسی بھی ایجوکیشنل ٹاسک کے لیے.
It is interpretation of measurement data. It makes sense of data collected from student performance. اور دوسری ڈیفینیشن ہے پروسیس آف کلیکٹنگ, انٹرپریٹنگ, ریکارڈنگ اینڈ یوزنگ انفارمیشن آف اسٹوڈنٹ ریسپانس اگینسٹ اسپیسیفک ایجوکیشنل ٹاسک. یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کوالٹیٹیو بھی ہے اور کوانٹیٹیو بھی ہے. کوالٹیٹیو کیسے ہے؟ پہلے ہمارے پاس میجرمنٹ کا ڈیٹا آ گیا, اس میجرمنٹ کی بیس پہ اگر ہم اسٹوڈنٹ کی رینکنگ کر رہے ہیں کہ 50% جو کلاس ہے اس کی اچیومنٹ اتنے مارکس تھی, 50% جو ہے انہوں نے اتنے مارکس سے اوپر مارکس لیے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ہو گئی کوانٹیٹیو اس کی ویلیو. اگر ہم اس کو کوالٹیٹیو کہیں تو ہم یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو مارکس آئے تو ان کی بیس پہ ٹیچر کہے کہ اس بچے کو یہ کانسیپٹ ہے, یہ کانسیپٹ کلیئر ہے, اس نے اس کو پک کر لیا ہے اور ان بچوں نے اس کو نہیں کیا. تو یہ کوالٹیٹیو بھی ہے, کوانٹیٹیو بھی ہے اسیسمنٹ. اب اسیسمنٹ جو ہے یہ ہمیشہ درمیان میں ہوتی ہے, یاد رکھیے گا. سب درمیان میں ہو سکتی ہے, اسٹارٹ میں ہو سکتی ہے. اسٹارٹ میں ٹیچر نے ٹیسٹ لیا تو اسیسمنٹ کر سکتا ہے اس کی, جو اس نے ٹیسٹ لیا اس ٹیسٹ کی بیس پہ بچوں کو جو ہے وہ تجزیہ کر سکتا ہے کہ ان بچوں کو میری کتنی سپورٹ کی ضرورت ہے. یہ بچے بڑے اچھے ہیں, یہ جو فرنٹ بینچر ہیں یہ بڑے اچھے ہیں, یہ جن کے ٹیسٹ میں مارکس کم ہیں یہ اسٹارٹ میں. ہم ابھی دیکھیں گے ٹیسٹ کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں, کچھ اسٹارٹ میں, کچھ درمیان میں, کچھ اینڈ پہ جو ہوتے ہیں. تو اسیسمنٹ کے بعد ایک ٹیچر اپنی ٹیچنگ کو یا اسٹوڈنٹ کی جو لرننگ ہے اس کو امپروو کر سکتا ہے. اس کے بعد آتا ہے ایک اور لائن ہے, آل ٹیسٹ آر اسیسمنٹ بٹ آل اسیسمنٹ آر ناٹ ٹیسٹ. تمام کے تمام جو ٹیسٹ ہیں وہ اسیسمنٹ ہیں, یعنی جتنے بھی ٹیسٹ لیے جاتے ہیں ان کے وہ اسیسمنٹ کے لیے ہی لیے جاتے ہیں بیسیکلی. لیکن دوسرا کیا ہے کہ ساری جو اسیسمنٹ ہیں وہ ٹیسٹ نہیں ہو سکتی. کیسے؟ مثلا جتنے بھی میں نے کہا جتنے بھی ٹیسٹ ہیں وہ سارے کے سارے اسیسمنٹ ان کی ہوگی لازمی. لیکن فرض کریں ہم آبزرویشن کر رہے ہیں, تو آبزرویشن سے ہم ایک چیز کو انالائز کر رہے ہیں, اسیس کر رہے ہیں, ہم اس کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں, جو ہم نے دیکھا, جس کو ٹچ کیا, فیل کیا, اسمیل کیا, یا ویسے اس کو ہم نے دیکھا یا سنا, تو یہ آبزرویشن ہے. آبزرویشن جو ہے اس سے اگر ہم کسی چیز کو اسیس کر رہے ہیں تو یہ ہم نے تو ٹیسٹ تو نہیں لیا, بغیر ٹیسٹ کے ہم ڈائریکٹلی کیا کر رہے ہیں اس کی اسیسمنٹ اگر کریں گے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی ٹیسٹ ہیں وہ سارے کے سارے اسیسمنٹ ہیں. لیکن جو اسیسمنٹ ہیں ساری کی ساری وہ لازمی نہیں ہے کہ ٹیسٹ بھی ہوں. ایویلویشن براڈسٹ اسکوپ ہے. ٹیسٹ, میجرمنٹ, اسیسمنٹ اور ایویلویشن, ان کو ہم ٹیسٹنگ ایلیمنٹس بھی کہتے ہیں. تو ان چار میں سب سے جو نیرویسٹ اسکوپ ہے یا لویسٹ پہ ہے وہ ہے ٹیسٹ, اور جو ہائیسٹ پہ ہے یا براڈسٹ پہ ہے وہ اسکوپ وائز وہ ہے ایویلویشن. کیوں؟ ٹیسٹ ہم کسی بھی وقت چھوٹے اسکیل پہ بڑے اسکیل پہ لے سکتے ہیں. ایویلویشن جو ہے یہ ججمنٹ ہوتی ہے. ایویلویشن کے لیے 3 ورڈز یوز ہوں گے, جیسے اسیسمنٹ کے لیے انٹرپریٹیشن اور سینس یوز ہوا, میجرمنٹ کے لیے کوانٹیفیکیشن, اسکورنگ, یا ہم نے کہا نیومیریکل یوز ہوا. ٹیسٹ کے لیے ہم نے کہا سیمپل آف بیہیویئر, سیٹ آف کویسچن, گیٹنگ انفارمیشن, یہ یوز ہوئے. اب جو ایویلویشن ہے اس کے لیے کون سے ورڈ یوز ہوں گے؟ پہلی بات ججمنٹ, ویلیو, ورتھ اور کوالٹی. یعنی کسی بھی پروسیس کی ورتھ, ویلیو یا کوالٹی کی جو ججمنٹ کی جاتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایویلویشن. اٹ از ویلیو ججمنٹ آف اسٹوڈنٹ پرفارمنس بیسڈ آن ٹیسٹ, میجرمنٹ, اسیسمنٹ کی بیس پہ ویلیو ججمنٹ کی جاتی ہے. کیسے؟ ایک اسٹوڈنٹ امتحان دیتا ہے سال کے آخر پر, تو جج کیا جاتا ہے کہ ٹیچنگ, یعنی اسیسمنٹ میں صرف ٹیچر یہ اسیس کر رہا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ نے کتنا پڑھا, یا پھر وہ ایک وقت میں ایک چیز اسیس کرے گا کہ میں نے کتنا پڑھایا, اس کا کتنا اثر ہوا. ایویلویشن میں ہر چیز کہ جو ہمارا کریکولم تھا, جو آبجیکٹیو ہیں وہ اچیو ہوئے ہیں کریکولم کے, اچھا میرا جو ٹیچنگ میتھڈ تھا وہ افیکٹو ہوا یا نہیں ہوا, اسٹوڈنٹ کی لرننگ کتنی ہوئی, اسٹوڈنٹ نے اس پہ کتنا پرفارم کیا, یعنی اوور آل ہر چیز چونکہ اس میں آ جاتی ہے تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ براڈسٹ ان اسکوپ ہے. اٹ از اے ویلیو ججمنٹ آف اسٹوڈنٹ پرفارمنس بیسڈ آن ٹیسٹ, ججمنٹ آف ویلیو, ورتھ اور کوالٹی آف اے پروسیس. یعنی ویلیو, ورتھ, کوالٹی, ججمنٹ, یہ ورڈ جو ہے ڈیفینیشن میں جب بھی ایویلویشن کی جہاں بھی آپ کو ڈیفینیشن کسی بھی رائٹر کی کسی بھی بک میں کی ملے گی تو اس میں آپ کو یہ 4 ورڈ لازمی ملیں گے, ججمنٹ, ویلیو, ورتھ اور کوالٹی. اب ان کا رائٹ سیکوینس کیا ہے؟ جیسے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ نیرویسٹ جو ہے وہ ٹیسٹ ہے, اس کے بعد میجرمنٹ ہے, اس کے بعد اسیسمنٹ اور اس کے بعد ایویلویشن. ان کا جو سیکوینس ہے یہ پوچھا جاتا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے یہ چاروں ڈیفینیشنز ٹیسٹ اور انٹرویو میں پوچھی جاتی ہیں. اب جو ہم نے پچھلی سلائڈ پہ یہ ڈسکس کی ہیں ڈیفینیشنز, یہ ہم نے ایک اوور ویو لیا ہے ان کا, یا بیسک جو کانسیپٹ تھا ان کا وہ لیا ہے. اب یہ کانسیپٹ کس کس نے دیا ہے؟ ٹیسٹ کی ڈیفینیشن سیمپل آف بیہیویئر, جو ہم نے پیچھے دیکھا کہ انسٹرومنٹ ہوتا ہے, سسٹمیٹک پروسیجر ہے, کس چیز کے لیے یوز کیا جاتا ہے. سیمپل آف بیہیویئر کے لیے نارمن ای گراؤنڈ لینڈ نے یہ ڈیفینیشن دی.
دوسری ڈیفینیشن ہم نے ٹیسٹ کی دیکھی کہ ٹیسٹ ایک سیٹ آف کویسچنز ہے ہیونگ کریکٹ آنسر دیٹ ایگزامینی یوزلی آنسر اورلی آر ان رائٹنگ، کہ ٹیسٹ کویسچن کا سوالات کا ایک مجموعہ ہے جس کو اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے، اورلی زبانی یا تحریری طور پر اس کا جواب دیتا ہے. میئرمنٹ از ٹو obtain انفارمیشن ان کوانٹیٹیو. میرن اینڈ لیمن نے کہا کہ جو میئرمنٹ ہے مقداری شکل میں ایک انفارمیشن کو obtain کرنا، یہ میئرمنٹ کہلاتا ہے. اسیسمنٹ جو میئرمنٹ سے ڈیٹا ملا اس کی انٹرپریٹیشن ہے، مزید اس کی تشریح کرنا، تو یہ اسیسمنٹ کہلاتا ہے. اٹ از انٹرپریٹیشن آف میئرمنٹ ڈیٹا، اٹ میکس سینس آف ڈیٹا کلیکٹڈ فرام اسٹوڈنٹ پرفارمنس. اس کے بعد ایویلویشن ہے. ایویلویشن is information gathering and providing useful information for judging decision alternatives. ایک چیز، ایک سلیبس چل رہا ہے، ایک ٹیچنگ میتھڈ چل رہا ہے، تو اس کو کتنا اس کا اثر ہوا ہے ایک سال پورا گزر جانے کے بعد، وہ میتھڈ، وہ کریکولم، وہ ایکٹیویٹیز، وہ کلاس روم انوائرمنٹ، اس کا کتنا ایفیکٹ ہوا ہے. تو اگر ہوا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہوا تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو نیا جو میتھڈ ہے انٹروڈیوس کرواتے ہیں. تو یہ جج کرتا ہے. ایویلویشن ججمنٹل پروسیجر ہے جس میں ہم الٹرنیٹیو سلیکٹ کرتے ہیں کہ ایک چیز چل رہی ہے، اچھی چل رہی ہے، ویل اینڈ گڈ، نہیں چل رہی تو اس کو چینج کر دیں. اٹ اسیس. اچھا، اب جو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو ایویلویشن ہے یہ اسیس کرتی ہے ٹیچر کی انسٹرکشن کو بھی اور اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو بھی، دونوں کو. جبکہ اسیسمنٹ میں ہم نے کہا کہ ایک ٹیچر خود ہی دیکھ رہا ہوتا ہے کس چیز کو، اپنے اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو. ٹیسٹ جو ہے یہ ایک لیٹن ورڈ ہے ٹیسٹم، اس سے ڈیرائیو کیا گیا. اس کا مطلب ہوتا ہے لڈ آف ویسل. اور ٹیسٹ ہمیں بتاتا ہے کسی بھی پرفارمنس کے بارے میں کہ یہ کتنی کیسے ہے، ہاؤ ویل. ٹیسٹ آنسرز ہاؤ ویل، میئرمنٹ ہاؤ مچ، اور ایویلویشن ہمیں بتاتا ہے ہاؤ گڈ. یہ بڑے امپورٹنٹ ہے، ہاؤ مچ، ہاؤ گڈ اینڈ ہاؤ ویل. ٹیسٹ ہاؤ ویل کو، میئرمنٹ ہاؤ مچ کو، اور ایویلویشن ہاؤ گڈ کو. جی آواز میری پہنچ رہی ہے آپ سب تک؟ جی پلیز. کوئی مجھے اسٹوڈنٹ ریسپونڈ کر دے، میری آواز پہنچ رہی ہے؟ سر پہنچ رہی ہے. جی سر، جی تھینک یو. کلیئر ہو رہی. جی سر آواز آ رہی ہے. یس سر پہنچ رہی ہے. جزاک اللہ. اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن تھوڑا سا ان کا جو ڈفرینس ہے، کیونکہ یہ ٹرمز جو ہے آگے یوز ہوتی رہیں گی ٹیسٹ میں بھی، انٹرویو میں بھی. وہی ساری چیزیں جو پچھلی 2 سلائڈز میں ہم نے ڈسکس کی ہیں ان کا خلاصہ ہے. اسیسمنٹ کیا ہے؟ گیدرنگ انفارمیشن اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے ہے. اور جو ایویلویشن ہے یہ ویلیو ججمنٹ ہے. اسیسمنٹ کی بیس پہ، اسیسمنٹ کی بیس پہ جو بھی پرفارمنس آئی تو اس کی اوور آل ججمنٹ ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسیسمنٹ انفارمیشن ہے، ہمارے پاس ایک ٹیچر کے پاس کلاس روم کے اندر ایک انفارمیشن آ گئی کہ میرے اتنے بچے کمزور ہیں، اتنے اسٹرانگ ہیں، اتنوں نے ٹیسٹ کوالیفائی کیا، اتنے نہیں کر پائے. اور ایویلویشن ججمنٹ ہے، اس میں فائنل ڈیسیجن ہم لیتے ہیں، کسی اسٹوڈنٹ کو گریڈ دیتے ہیں، اس کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں پاس یا فیل کا. اسیسمنٹ کوالیٹیٹیو ہے اور صرف یعنی یہ کوانٹیٹیو بھی ہم نے کہا اس سلائیڈ میں صرف کوالیٹیٹیو لکھا ہوا ہے، تو اسیسمنٹ کوالیٹیٹیو بھی ہے، کوانٹیٹیو بھی ہے، جبکہ ایویلویشن صرف کوانٹیٹیو ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کی پرسنٹیج بتاتے ہیں، ٹوٹل مارکس، اچیو مارکس بتاتے ہیں اس کو. اس کے بعد اسیسمنٹ جو ہے اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو پن پوائنٹ کرتا ہے، یعنی کلاس روم کے اندر ٹیچر دیکھ لیتا ہے ٹیسٹ لینے کے بعد، اس کی ٹیسٹ کے بعد اس نے اس کی اسکورنگ کی، اسکورنگ کے بعد وہ مزید دیکھے گا کہ میرے کتنے اسٹوڈنٹ ہیں جن کی پرفارمنس جو ہے وہ ایک سیٹ اسٹینڈرڈ کے اکارڈنگ ہے، یا یہ جو ٹاسک میں نے ان کو دیا ہے یہ ایکٹیویٹی تھی کوئی یا کوئی پرفارمنس تھی، تو اس میں کتنے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اچھی طرح پرفارم کر پائے ہیں، جو نہیں کر پائے تو مزید میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں. جبکہ ایویلویشن میں ایسا نہیں ہوتا. اس میں انڈیویجولز کو کیا کیا جاتا ہے، رینک کیا جاتا ہے، سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے، ڈویژن کی جاتی ہے کہ اتنے پرسنٹ. جیسے ہم جو ہے گیٹ ٹیسٹ دیتے ہیں تو اس میں پرسنٹائل سکور ہمارے پاس آتا ہے کہ 70% اسٹوڈنٹ جو ہے انہوں نے آپ کے برابر یا آپ سے کم نمبر لیے ہیں. 70 اس سے جو ہیں 30% اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کے مارکس جو ہیں وہ آپ سے زیادہ ہیں. تو یعنی ایویلویشن میں ہم کیا کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ کی رینکنگ کرتے ہیں، ان کی ڈویژن کرتے ہیں. اسیسمنٹ ڈائگنوسٹک ہے، فارمیٹیو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سمیٹیو بھی ہے.
فارمیٹیو، ڈائگنوسٹک اور سمیٹیو یہ ہم اگلی سلائڈ پہ جا کے دیکھتے ہیں. تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں اسٹوڈنٹ کی جو ویکنیسز ہیں، ان کے میڈیکل کوئی پرابلمز ہیں، ان کی جو لرننگ میں ڈیفیکلٹیز ہیں، تو یہ معلوم کرنے کے لیے جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے اس کو ڈائگنوسٹک کہا جاتا ہے. فارمیٹیو اسٹوڈنٹ کی پروگریس کو کہ وہ اچھا پڑھ رہے ہیں یا اچھا نہیں سمجھ پا رہے، تو یہ فارمیٹیو ہے. اور سمیٹیو اینڈ پہ کی جاتی ہے، بالکل آخر پہ ایک پیریڈ کے مکمل ہونے کے بعد، ایک چیپٹر کے مکمل ہونے کے بعد، ایک سال کے مکمل ہونے کے بعد جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے اس کو ہم سمیٹیو ایویلویشن کہتے ہیں. ایویلویشن جو ہے یہ اسیسمنٹ یعنی ڈائگنوسٹک، فارمیٹیو اور سمیٹیو ہو سکتی ہے، اور جو ایویلویشن ہے وہ صرف سمیٹیو ہے. یہ بالکل اینڈ پہ ہوتی ہے جب آپ کا ایک کورس، ڈگری پروگرام مکمل ہوتا ہے، تو اس وقت جو امتحان لیا جاتا ہے، چاہے وہ بورڈ کی طرف سے، یونیورسٹی کی طرف سے، یا پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کی طرف سے، یا اسکول بیسڈ اسیسمنٹ ہوتی ہے، تو وہ جو ہے ایویلویشن ہوتی ہے. تو یہ ان کا بیسک ڈفرینس تھا. اس کے بعد اپروچز ٹو اسیسمنٹ. اگر آپ لوگوں کو کوئی کویسچن آتا ہے، کوئی کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی، تو کائنڈلی آپ پوچھ لیں گے مجھ سے. جی یہاں تک کلیئر ہے؟ جی جی سر یہ جو لاسٹ سلائیڈ ہے ہماری، اس کے اندر جو ایویلیویشن ہے جی یہ بھی تو کوانٹیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور کوالیٹیٹیو بہت ہو سکتی ہے اسیسمنٹ کی طرح. تو اس میں ایویلویشن جو صرف ہے، کوانٹیٹیو ایویلویشن ہمیشہ کوانٹیٹیو ہم کرتے ہیں. جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ جب ہم اسٹوڈنٹ کو رینک کریں گے، سارٹ کریں گے یا ان کی گروپنگ کریں گے، تو وہ ہم جو ہے کوالٹیٹیو بیسس پہ نہیں کر سکتے، کوانٹیٹیو بیسس پہ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ ہم پرسنٹائل رینک کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ کو سکور دیتے ہیں. اسی طرح اسٹوڈنٹ کی پرسنٹیج بیس پہ، سی جی پی اے کی بیس پہ جب ان کی ڈویژن کرتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری کوانٹیٹیو ویلیوز ہیں. ایویلویشن یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ کوانٹیٹیو ہوگی، جو سال کے اینڈ پہ ہوتی ہے بالکل، یا سیشن کے ایک آپ کہہ لیں کہ پروگرام کے بالکل اینڈ پہ. اچھا، اس کے بعد ہیں اپروچز ٹو اسیسمنٹ. 3 امپورٹنٹ اپروچز ہیں: اسیسمنٹ فار لرننگ، اسیسمنٹ ایز لرننگ اینڈ اسیسمنٹ آف لرننگ. اسیسمنٹ فار کا مطلب کیا ہوتا ہے، کوئی بتانا چاہے گا؟ جی کے لیے سر، جی کے لیے. اور چیز کے لیے ہم لرن کرنا چاہ رہے ہیں. جی آف کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا مطلب ہوتا ہے آف کا کی؟ ٹھیک ہے. اسیسمنٹ فار لرننگ یعنی لرننگ کے لیے اسیسمنٹ. جی جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی مبشر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی تو اسیسمنٹ فار لرننگ، اسیسمنٹ ایز لرننگ اینڈ اسیسمنٹ آف لرننگ. اسیسمنٹ جو فار لرننگ ہے، یہ بچوں کو ٹیچر نے پڑھانا ہے، تو اس نے یہ جج کرنا ہے کہ میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو کوئی ان کا جو پریویس نالج ہے وہ اس سے ریلیٹڈ وہ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میرے اسٹوڈنٹ کے لیے یہ کوئی بھی جو نئی چیز تو نہیں ہے، کیا میرے اسٹوڈنٹ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی پرابلمس تو نہیں آ رہے. ٹیچر پڑھا رہا ہے، دوران تدریس ٹیچر ان کی پروگریس کو جج کر رہا ہے، رینڈملی وہ کلاس کے اندر موو کر رہا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ میتھ کا کویسچن ٹھیک کر رہا ہے یا یہ بچہ غلط کر رہا ہے، تو ان کی لرننگ پروگریس کو، اچھا اس بچے کو الجبرے کی اس کویسچن کی یا اس ٹاپک کی سمجھ نہیں آئی، اس کو یہ تیسرا سوال میں نے دیا ہے، تو یہ بچہ جو ہے الجبرا میں بالکل کمزور ہے. تو اسیسمنٹ فار لرننگ سے کیا مراد ہے؟ دوران تدریس، ڈیورنگ لیسن، ٹیچر اپنی ٹیچنگ کو اور اسٹوڈنٹ کی لرننگ کو امپروو کرنے کے لیے جو اسیسمنٹ کرتا ہے، چاہے وہ سوال کی شکل میں ہے زبانی، چاہے وہ تحریری سوال کی شکل میں ہے، یہ ساری کیا کہلائیں گی؟ اسیسمنٹ فار لرننگ. یاد رکھیے گا یہ ڈیورنگ لیسن ہے، دوران تدریس ہیں، چاہے ٹیچر سٹارٹ میں کر رہا ہے، درمیان میں کر رہا ہے. تو اسیسمنٹ فار لرننگ ڈیورنگ سیشن یا ڈیورنگ لیسن، ٹیچر جو کچھ اورلی یا ریٹن سوالات کے تھرو یا وربلی ان سے کوئی بات پوچھ کرتا ہے، ان کی لرننگ کے حوالے سے اسیسمنٹ فار لرننگ کہلائے گی. ڈیورنگ لیسن ہے، امپروو ٹیچنگ لرننگ ہے. اس کی ایگزامپل یہاں پہ فارمیٹیو اینڈ ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ ہے، اگلی سلائیڈ میں ہم ان کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اس کے بعد ہے اسیسمنٹ ایز لرننگ. اس کو ہم کہتے ہیں سیلف ریگولیشن. ایک انڈیویجول، میں اسٹوڈنٹ ہوں، ایک ٹیچر نے ایک چیز پڑھائی ہے تو میں اپنا انالیسس خود کر رہا ہوں کہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی، یا میرے ساتھ بیٹھے میرے جو پیئر ہیں، میرے کلاس میٹ ہیں، وہ میری اسیسمنٹ کر رہے ہیں، وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں ان کو جواب دے رہا ہوں. تو میرے جواب دینے کے بعد وہ مجھے کہہ رہے ہیں نہیں آپ نے یہاں سے غلطی کی، آپ کو تو نہیں پتہ، وغیرہ وغیرہ. یعنی ایک بچہ خود اپنی اسیسمنٹ کر رہا ہے یا اس کا کلاس میٹ اس کی جو اسیسمنٹ کر رہا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟
اسیسمنٹ ایز لرننگ، یعنی دوسرے سمپل ورڈز میں اسٹوڈنٹ اپنی اسیسمنٹ جب خود کرتے ہیں یا خود کرتا ہے تو اس کو اسیسمنٹ ایز لرننگ کہا جاتا ہے. کریٹیکل ایویلویشن ہے، ایک انڈیویجول اپنی ایویلویشن کرتا ہے. ایپسیٹیو اسیسمنٹ، سیلف اسیسمنٹ اور پیئر اسیسمنٹ اس کی ایگزامپلز ہیں. یہ سیکنڈ جو اس سے نیکسٹ سلائیڈ ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہے اسیسمنٹ آف لرننگ. آفٹر لیسن ہے، آفٹر کورس ہے. ایک ٹیچر نے سٹارٹ کیا، اس نے بچوں کو کچھ پڑھایا، تو پڑھانے کے دوران وہ چیک کر رہا ہے کہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، اسیسمنٹ فار لرننگ ہے. اب وہ پڑھا رہا ہے، اسٹوڈنٹ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ کر رہے ہیں، اسیسمنٹ ایز لرننگ ہے. اب جو کلاس ہے وہ اوور ہو گئی ہے، ٹائم ختم ہو گیا ہے. ٹائم ختم ہونے کے بعد اب ٹیچر نے ان سے بچوں سے کویسچن جو بچوں سے وہ کر رہا ہے ریٹن یا اورلی، کلاس کے اینڈ ہونے کے بعد یہ اس نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میرے بچوں کو اب سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی، یا سارے بچوں کو کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو یہ کہلائے گی اسیسمنٹ آف لرننگ، یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا کورس، اینڈ آف دا لیسن، اینڈ آف دا سیشن. ٹو ڈیمانسٹریٹ اچیومنٹ، کتنے اسٹوڈنٹ کی جو اچیومنٹ ہے یا کتنوں نے جو آبجیکٹیوز تھا وہ اچیو کیا ہے، کتنے جو ہے وہ نہیں کر پائے. تو اس کی جو ایگزامپلز ہیں، ایگزام ہمارے جو ہوتے ہیں، اس کے بعد پورٹ فولیو ہے، اس کے ساتھ ساتھ سمیٹیو اسیسمنٹ، نارم ریفرنس اور کرائٹیرین ریفرنس اسیسمنٹ. یہ ساری کی ساری اس کی ایگزامپل ہیں. یہ بھی اگلی سلائیڈ میں جا کے ہم ڈسکس کرتے ہیں. اب سب سے پہلے ہے اسیسمنٹ فار لرننگ. اس کی ہم نے 3 ایگزامپل دیکھی وہاں، فارمیٹیو، ڈائگنوسٹک اینڈ پلیسمنٹ اسیسمنٹ. تو ان کے لیے بھی سیم اسی طرح جیسے پچھلی سلائیڈ میں ہو رہا ہے کہ میں نے کچھ جو ورڈز ہیں ان کو ریڈ کیا ہوا، ان کا فونٹ جو ہے ان کا کلر ریڈ کیا ہوا، یہ کی ورڈ ہیں، یہی ان کی ڈیفینیشن ہے، یہی ان کی ایکسپلینیشن ہے. اب مثلا فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے تو یہ اسٹوڈنٹ کی جو پرفارمنس ہے ڈیورنگ انسٹرکشن، یعنی کلاس سٹارٹ ہونے سے اینڈ ہونے کے درمیان جو بھی پیریڈ ہے، اس میں ٹیچر جو کچھ سن رہا ہے، چیک کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو اسٹوڈنٹ کی اسیسمنٹ کے حوالے سے وہ سارے کا سارا فارمیٹیو اسیسمنٹ کہلاتا ہے. یہ کیوں کی جاتی ہے؟ ٹو مانیٹر اسٹوڈنٹ پروگریس اینڈ پرووائڈ فیڈ بیک. یعنی آپ نے 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں. ڈیورنگ انسٹرکشن، اسٹوڈنٹ کی پروگریس کو مانیٹر کرنے اور فیڈ بیک دینے کے لیے جو اسیسمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم فارمیٹیو اسیسمنٹ کہتے ہیں. It assess a student performance during instruction and usually occurs regularly throughout the instruction process, start سے ختم کرنے تک. تو یہ فارمیٹیو اسیسمنٹ کہلائے گا. The goal is to monitor student learning and to provide feedback. ایک بچے کی لرننگ کو مانیٹر کرنا کہ وہ لرن کر پا رہا ہے، سیکھ پا رہا ہے، سمجھ پا رہا ہے یا نہیں پا رہا. اگر نہیں سمجھ پا رہا ہے تو ویری گڈ، بہت اچھا کیا آپ نے، ویل ڈن حماد، ویل ڈن احمد، کلیپنگ احمد کے لیے، علی کے لیے. اور نوازش آپ بیٹا اس کو ایسے کریں، ایسے نہ کریں. تو یہ فیڈ بیک ہے، ٹھیک ہے. اس کو آپ نے جو فارمولہ یوز کیا یہ غلط ہے وغیرہ وغیرہ. یعنی بچہ کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا، اس کو فیڈ بیک دینا کہ آپ اچھا کر رہے ہیں، گڈ. نہیں کر پا رہا تو اس کو سپورٹ دینا. یہ ہوتا ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ. فرسٹ ٹائم جو ہے یہ ٹرم جو انٹروڈیوس کرائی تھی اسکریون نے کرائی تھی. تو اس کی کچھ ایگزامپل ہیں فارمیٹیو اسیسمنٹ کی. پورٹ فولیو اسیسمنٹ ہیں، گروپ پروجیکٹس ہیں، پروگریس رپورٹس ہیں، کلاس ڈسکشنز ہیں. اس کے بعد دوسری اسیسمنٹ فار لرننگ کی جو ایگزامپل ہے وہ ہے ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ. یاد رکھیے گا بیفور انسٹرکشن یہ ہوتی ہے، بیفور انسٹرکشن، ٹھیک ہے. کس چیز کے لیے؟ اسٹوڈنٹ کی اسٹرینتھ، ویکنیسز یا ڈیفیکلٹیز، یعنی میڈیکل ریزن کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کہ یہ بچہ الجبرا میں چل سکتا ہے، جیومیٹری کی اس کو سمجھ آئی، سائنس کا یہ کانسیپٹ اس کو آتا ہے کہ نہیں آتا، انگلش گرامر سکل جو ہے یا لسننگ اسپیکنگ سکل اس بچے نے کانسیپٹ گین کیا ہے یا نہیں کیا، یا یہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. تو ایک انڈیویجول کی ایک اسپیسیفک سبجیکٹ میں آپ کہہ لیں کہ اس کی خوبیاں خامیاں دیکھنے کے لیے ٹیچر جو اس کی اسیسمنٹ کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ. کب کی جاتی ہے؟ بیفور انسٹرکشن کی جاتی ہے. کس کے لیے کی جاتی ہے؟ اسٹرینتھ، ویکنیس، میڈیکل ریزن یا ڈیفیکلٹیز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے. ایگزامپل اس کی اسٹوڈنٹ شارٹ کوئزز ہیں، یعنی کوئی کوئز دیا ٹیچر نے کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے، اسٹوڈنٹ کے انٹرویو کر لی اورلی ان سے، ایک دو سے گروپ کی شکل میں یا انڈیویجولی بچوں سے انٹرویو کے فارمیٹ پہ کویسچن کر لیے. تو یہ ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ ہے. اس کے بعد اس کی لاسٹ ون جو ایگزامپل ہے وہ ہے پلیسمنٹ اسیسمنٹ. نام سے ہی ظاہر ہے
ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ووکیشن کی فیلڈ میں جا سکتا ہے, میڈیکل کی فیلڈ میں, انجینئرنگ کی فیلڈ میں, فورسز میں جا سکتا ہے, آرمی میں جا سکتا ہے, پائلٹ بن سکتا ہے, یا یہ اس کے لیے جو ٹیسٹ دیے جاتے ہیں جتنے بھی وہ پلیسمنٹ, جیسے ہمارے سی ایس ایس کے, پی ایم ایس کے, ای کیٹ, ایم کیٹ, گیٹ کے جو ٹیسٹ لیے جاتے ہیں. گیٹ ٹیسٹ اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے کہ گریجویٹ کالج جو ایڈمیشن ٹیسٹ ہے, تو یہ جو لیا جاتا ہے ایم فل سے پہلے, اسی طرح کچھ یونیورسٹیز جو ہے وہ ماسٹر سے پہلے بھی لیتی ہیں. تو یہ پلیسمنٹ اسیسمنٹ ہے. ایک اسٹوڈنٹ کو ایک اسپیسیفک کورس میں, ایک پروگرام میں, ایک ڈگری کے لیے سٹارٹ میں جو لیا جاتا ہے, کورس سٹارٹ کرنے سے پہلے ٹیسٹ کہ کیا اسٹوڈنٹ اس قابل ہیں کہ اس میں آگے چل سکیں گے, تو اس کو ہم کہتے ہیں پلیسمنٹ اسیسمنٹ. اسی طرح جو میں نے کہا کہ جو ای کیٹ, ایم کیٹ کے ساتھ ساتھ جو سی ایس ایس, پی ایم ایس ہے, تو یہ بھی ہمارے ایک طرح کی پلیسمنٹ اسیسمنٹ ہے, جس میں اسٹوڈنٹ کو یا ایک کینڈیڈیٹ کو ایک سکریننگ سے گزارا جاتا ہے, جس کو پلیسمنٹ اسیسمنٹ کہا جاتا ہے کہ کیا یہ اس قابل ہے کہ کل کو سی ایس پی بن سکتا ہے, کیا کل کو جو بیوروکریسی کی جو فیلڈ ہے اس میں اپنے آپ کو مزید آگے لے جا سکتا ہے, یا اس کو سسٹین کر سکتا ہے ہمارے ملک کے نظام کو. تو یہ پلیسمنٹ اسیسمنٹ کہلاتا ہے. جتنی بھی کلاس میں جتنی بھی طرح کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے, ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ انسٹرکشن کہتے ہیں, ٹیچر نے جو ڈیلیور کرنا ہے, ٹیچر کی ٹیچنگ کو کہتے ہیں انسٹرکشن. تو انسٹرکشن کو یعنی ٹیچر کی ٹیچنگ کو امپروو کرنے کے لیے اسیسمنٹ کی جاتی ہیں کلاس روم میں جو بھی کی جاتی ہیں. اب دوسرا ہے اسیسمنٹ ایز لرننگ. 3 ایگزامپل یہاں پہ اس کی ہیں: ایپسیٹیو اسیسمنٹ, سیلف اسیسمنٹ اور پیئر اسیسمنٹ, پیئر ریویو یا پیئر اپریزل. جو ایپسیٹیو اسیسمنٹ ہے, ایک اسٹوڈنٹ نے ایک ٹیسٹ دیا, تھوڑے عرصے کے بعد اس اسٹوڈنٹ کی اس کے پریویس ٹیسٹ کو کمپیئر کر کے دوبارہ, یعنی ایک اسٹوڈنٹ نے ٹیسٹ دیا, میں نے فرض کریں میں اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے جو ہے وہ 10th کلاس میں بایو کا ایک ٹیسٹ دیا, تو چیپٹر 1 میں میرے 10 نمبر آئے 20 میں سے فرض کریں. تو اب جو نیکسٹ چیپٹر ہے, چیپٹر نمبر 2, اس کا ٹیچر نے مجھ سے ٹیسٹ لیا, تو اس میں میرے آتے ہیں 15 نمبر. اب میں کیا کرتا ہوں, اپنے پریویس ٹیسٹ کو اور اپنے کرنٹ ٹیسٹ کی پرفارمنس کو کمپیئر کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس کمپیریزن کو کے لیے جو میں طریقہ کار اختیار کرتا ہوں, یا جو جس طرح کی جو اسیسمنٹ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ایپسیٹیو اسیسمنٹ. اٹ میئرز دا پرفارمنس آف اے اسٹوڈنٹ اگینسٹ پریویس پرفارمنس فرام دیٹ اسٹوڈنٹ. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی اسٹوڈنٹ کی جو پرفارمنس ہے بار بار آپ چیک کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو دوسرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمپیئر کریں, نہیں, بلکہ اسی ایک اسٹوڈنٹ کی پاسٹ کے میں اس نے جو ٹیسٹ دیا اور پریزنٹ میں جو اس نے ٹیسٹ دیا, تو ان کی پرفارمنس کو آپس میں کمپیئر کیا جاتا ہے. ود دس میتھڈ یو آر ٹرائنگ ٹو امپروو پرفارمنس آف اسٹوڈنٹ بائی کمپیئرنگ ہز پریویس ریزلٹس. یو آر ناٹ کمپیئرنگ یور سیلف اگینسٹ ادر اسٹوڈنٹ وچ مے بی ناٹ سو گڈ فار یور سیلف کانفیڈینس. ہو سکتا ہے کہ میرے پہلے ٹیسٹ میں 10 نمبر تھے, تو میرے جو 7 کلاس میٹ ہے یا بینچ میٹ ہے اس کے 15 نمبر ہوں, میرے دوسرے میں 15 آ گئے تو اس کے 18 ہوں. تو اس لیے جو ہے اپنی اسیسمنٹ جو ڈفرینٹ ٹیسٹ پہ کی جاتی ہے, اس کو ایپسیٹیو کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے سیلف اسیسمنٹ. یہ اب ایک انڈیویجول کی اوور آل اسیسمنٹ ہے, یعنی اگر وہ 2 ٹیسٹوں کو آپس میں کمپیئر کر کے اپنی اسیسمنٹ کرے گا تو ایپسیٹیو ہے, لیکن اوور آل اگر کرے گا اپنی آپ کو, اپنی صلاحیتوں کو ایویلویٹ کرے گا, یہ ہے ایویلویشن آف ون سیلف. ایک انڈیویجول اپنے ایکشنز کی, اپنے پرفارمنس, اپنے نالج کی جب خود جو ہے اسیسمنٹ کر رہا ہے. جیسے ہم چیزیں یاد کرتے ہیں تو پھر خود سے لکھتے ہیں نوٹ بک کے اوپر, رف کاپی کے اوپر, ہم جو ہے وہ چیزیں یاد کر کے بار بار جو ہے نا ان کے کانسیپٹ مائنڈ میں بٹھا کے ہم لکھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کیس کہ ہمیں وہ یاد نہیں ہوتا تو ہم پھر کیا کرتے ہیں, پھر کتاب کو اوپن کر کے پھر اس کو دیکھتے ہیں. تو ایک طرح کا ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, اس میں اپنی ایویلیوشن خود کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں امپروومنٹ بھی لا رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک دفعہ یاد نہیں ہوئی دوبارہ ہم کریں گے, تیسری دفعہ کریں گے, چوتھی دفعہ, یہاں تک کہ ہمیں وہ جو کانسیپٹ ہے اس پہ مکمل عبور حاصل ہو جائے. تو یہ ایک انڈیویجول کی اپنی اسٹرینتھ کو, ویکنیسز کو اور اس کی اسکل کو جو ہے وہ انالائز کرنے کا طریقہ ہے سیلف اسیسمنٹ. بڑی امپورٹنٹ یہ اگلی ڈیفینیشن ہے. اس کے 3 ڈفرینٹ نیم یوز ہوتے ہیں انگلش جو ہمارا ایجوکیشن ہے اس میں: پیئر اسیسمنٹ, پیئر ریویو, پیئر اپریزل. پیئر کیا ہوتا ہے, ایک کہہ لیں کہ سیم ایج گروپ, یہ بھی ایک پیئر ہے. سیم جو کلاس ہے یہ بھی ایک پیئر. جی سر ایک کوسچن ہے یہاں پر. جی سر یہ آپ نے یہ انسپیکٹیو اسسمنٹ اور سیلف اسسمنٹ کا کہا, تو اس میں یہ لٹل بٹ سیم مجھے آ رہے ہیں نا نظر, تو کائنڈلی اگر اس میں تھوڑا ڈفرینس آ جائے, سمجھ آ جائے تو. جی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں.
ہمارے صاحب تھینک یو. میں نے یہ کہا کہ ایک انڈیویجول اوور آل اپنی ہر چیز کی اسیسمنٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اوور آل کے مثلا ایک ٹیچر نے اسے پڑھایا ہے تو اس نے اپنی اسیسمنٹ کی کہ مجھے یہ چیز یاد ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. میتھ کو کوئی کویسچن کوئی ٹاپک سمجھایا ہے تو اس سے ریلیٹڈ اور کویسچن, ہمارے صاحب اپنا مائک آف کر دیں. جی بالکل سر سن رہا ہوں. جی اپنا مائک آف کر دیں. ٹھیک. جزاک اللہ. اچھا, ایک اسٹوڈنٹ نے ایک ٹیچر نے پڑھایا, یہ مثال میں دے رہا ہوں, ایک ٹیچر نے کلاس میں پڑھایا تو پڑھانے کے بعد میں اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے دیکھا کہ مجھے سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی. میں نے میتھ کا وہی فارمولہ جو ٹیچر میرا نے یوز کیا تو میں اس سے اسی فارمولے کو باقی جو ایگزامپلس یا باقی جو کویسچن ہیں اس ایکسرسائز میں ان پہ اپلائی کرتا ہوں. تو میں یہاں پہ اپنا انالیسس کرتا ہوں کہ مجھے تو یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوا, مجھے تو سمجھ نہیں ہے, میں پھر ٹیچر کے پاس جاتا ہوں, ٹھیک ہے, میں یا بار بار اس کو کر کے اس پہ عبور حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ہے سیلف اسیسمنٹ. اوور آل ہم بات کر رہے ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اسپیسیفکلی جب ہم پچھلے ٹیسٹ کو اور موجودہ ٹیسٹ کو کمپیئر کر کے اپنی پرفارمنس کو جج کریں گے کہ میری پہلے اتنی پرفارمنس تھی اب اتنی آئی ہے تو یہ کیوں آئی ہے, تو یہ اپسیٹیو اسیسمنٹ ہے. کلیئر ہوا؟ یہ تھینک یو سر, تھینک یو, کلیئر ہو گیا. اچھا, اس کے بعد ہے پیئر اپریزل. جی جی سر اس میں سمپل یہی کہا جا سکتا ہے نا کہ سیلف اسیسمنٹ جو ہے یہ وائڈر ٹرم ہے اور اپسیٹیو جو ہے یہ ذرا اس کی نیرو ٹرم ہے. بالکل ایگزیکٹلی, یہ بالکل اتنی نیرو ہے کہ ایک دو ٹیسٹوں کو آپس میں کمپیئر کر رہی ہے بس ان کی پرفارمنس کو, اور سیلف ہے وہ تو اوور آل ہے آپ کی. اور اپسیٹیو جو ہے وہ سیلف کا ہی پارٹ ہے. جی سیلف کا ہی پارٹ ہے بالکل. اچھا, پیئر اپریزل, پیئر اسیسمنٹ, پیئر ریویو. پیئر میں بتا رہا تھا, درمیان میں کویسچن آ گیا کہ سیم ایج گروپ ہے, جیسے چھٹی کلاس ہے فرض کریں, 6 کلاس ہے, تو اس میں تقریباً جو ایج گروپ ہوتا ہے ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے, برتھ ایئر ہوتا ہے, آلموسٹ سیم ہوتا ہے. تو پیئر کہتے ہیں کہ ایک ہی رینک کے, ایک ہی ایج کے, ایک ہی گروپ کے جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ان کو ویسے پیئر کہتے ہیں. تو پیئر اسیسمنٹ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ اپنی اسیسمنٹ کر رہے ہیں. پیئر ریویو سے کیا مراد ہے؟ اسٹوڈنٹ اپنے ساتھ والے اسٹوڈنٹ کی اسیسمنٹ کے بعد اس کو ریویو دے رہے ہیں. پیئر اپریزل کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ ساتھ والے جو اپنا اسٹوڈنٹ ہے اس کی اسیسمنٹ کر کے اس کو اپریز کر رہے ہیں, اس کو جو ہے بتا رہے ہیں کہ ویل ڈن, آپ کو تو آتا ہے, آپ کا تو کانسیپٹ کلیئر ہے, ویل ڈن, ویری گڈ, یا پھر اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کو یہاں پہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے. تو پیئر اسیسمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک انڈیویجول یا ایک اسٹوڈنٹ اپنے ساتھ بیٹھے دوسرے اسٹوڈنٹ کی, یا اوور آل اگر ہم گروپ کی بات کریں تو 2 یا 2 سے زیادہ اسٹوڈنٹ کی اسیسمنٹ کرتے ہیں. اسیسمنٹ کرنے کے بعد وہ ان کو ریویو دیتے ہیں. ریویو کیسے دیتے ہیں کہ آپ کا جواب ٹھیک ہے یا آپ کا جواب غلط ہے, آپ کو درستگی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو پیئر اپریزل, پیئر اسیسمنٹ اور پیئر ریویو, یہ ٹرمز اگر آئیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ کی اسیسمنٹ کر رہا ہے, اس پہ اس کو فیڈ بیک دے رہا ہے, ریویو دے رہا ہے, اس کو اپریز کر رہا ہے کہ ویل ڈن, ویری گڈ. کلیئر ہوا جی؟ اس کے بعد اسیسمنٹ آف لرننگ. ہم نے 3 اپروچز دیکھی ہیں, اسیسمنٹ فار, ایز اور آف لرننگ. ہم جو تیسری اپروچ ہے اس پہ پہنچ گئے ہیں. اسیسمنٹ آف لرننگ, اس سے کیا مراد ہم نے لیا؟ ہم نے کہا کہ جب ایک چیز پڑھائی جا چکی, سیشن, چیپٹر, کلاس اینڈ ہو گئی, سال ختم ہو گیا, تو اس کے بعد جو اسیسمنٹ کی جائے گی اس کو ہم کہتے ہیں اسیسمنٹ آف لرننگ. کتنی لرننگ ہوئی ہے, تو یہ اسیسمنٹ آف لرننگ کہلاتی ہے. سمیٹیو, انٹرم اور بینچ مارک, اور کنٹینیوس اسیسمنٹ, یہ اس کی 3 ایگزامپلز ہیں. سمیٹیو اسیسمنٹ یاد رکھیے گا, اس کے لیے ورڈ جو ہے ایٹ دا اینڈ آف انسٹرکشن آئے گا, یا پھر سرٹیفائنگ ججمنٹ, یہ 2 ورڈز اس کے لیے یوز ہوتے ہیں سمیٹیو اسیسمنٹ کے لیے. یعنی وہ اسیسمنٹ جو ایک کورس, ایک ڈگری, ایک پروگرام کے اینڈ پہ ہوتی ہے, اور وہ سرٹیفائنگ ججمنٹ ہے, سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے, ڈگری دی جاتی ہے کہ آپ پاس ہیں, فیل ہیں, آپ کے اس سبجیکٹ میں اتنے مارکس ہیں, اتنے مارکس ہیں, ٹوٹل آپ کی پرسنٹیج اتنی ہے, اوبٹینڈ مارکس اتنے ہیں, اسکور, ٹوٹل مارکس اس کے آپ کے اتنے تھے. تو سمیٹیو اسیسمنٹ کب کی جاتی ہے؟ ہمیشہ ایک انسٹرکشن کے, کورس کے, ڈگری یا پروگرام کے اینڈ پہ کی جاتی ہے, اور یہ فائنل ہوتی ہے اور سرٹیفائنگ ججمنٹ ہوتی ہے. یہ جو ہے اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ اور فائنل ایگزام اس کی ایگزامپلز ہیں. اس کے بعد آتا ہے انٹرم اور بینچ مارک اسیسمنٹ. انٹرم کس کو کہتے ہیں؟ اس انٹرم کا لفظی مطلب کوئی کسی کو پتہ ہے, کوئی بتانا چاہے گا؟ جی عارضی سر. عارضی. ہماری جب یہ الیکشن ہوں گے ابھی, تو اس کے لیے پھر کیا کیا جاتا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا پیریڈ ختم ہوگا
تو اس کا پیریڈ ختم ہونے کے بعد پھر ایک انٹرم جو گورنمنٹ ہے وہ آئے گی، عبوری جس کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں، عارضی عبوری. تو انٹرم کیا ہوتا ہے کہ یا بینچ مارک ایک اسپیسیفک انٹرول کے بعد، یعنی جیسے ہماری یونیورسٹیز میں سمیسٹر کے مڈ ایگزام ہوتے ہیں، تو یہ ایک طرح کی ایک انٹرم جو ہے وہ اسیسمنٹ ہے. وہ ایویلویشن جو یا اسیسمنٹ جو اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو یا اسٹوڈنٹ کو ایگزامن کرے کب، پیریڈک انٹرول میں فریکوینٹلی. مثلا ایک چیپٹر ختم ہوا تو اس کے بعد اسیسمنٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. ایک سبجیکٹ 8 سبجیکٹ تھے، ایک سبجیکٹ ختم ہوا جیسے ہمارا ہوگا، وہ ایک طرح کی انٹرم ہی ہوگی. جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ جیسے ہمارا ایک چیپٹر ختم ہوگا اس کے فوراً بعد اسیسمنٹ ہوگی، پھر دوسرا چیپٹر ہم سٹارٹ کریں گے، اس کو اینڈ کریں گے، اس کے بعد اسیسمنٹ ہوگی. تو پیریڈک انٹرول پہ ایک اسپیسیفک انٹرول کے بعد جو اسیسمنٹ ہوگی اس کو ہم کیا کہتے ہیں، انٹرم یا بینچ مارک اسیسمنٹ کہا جاتا ہے. اچھا، یہ پریڈکٹ کرتی ہے اوور آل پرفارمنس کو، جس کو ہم سمیٹیو کہتے ہیں نا، یہ اس کی پرفارمنس کو بھی کیسے. مثلا میرے جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کی پہلے ٹیسٹ میں پرفارمنس ہے 25 نمبر کے کا ٹیسٹ تھا تو اس کے 20 نمبر آئے، دوسرے میں 22 آئے، دوسرے میں پھر تیسرے میں پھر 20 آئے، چوتھے میں 21 آئے. تو اس سے یہ پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ اگر 100 مارک کا ٹیسٹ ہو تو یہ اسٹوڈنٹ 80% مارکس لے سکتا ہے فائنل میں، جو چیپٹر وائز جو ہے اس کی چل رہی ہے پرفارمنس. تو انٹرم یا بینچ مارک اسیسمنٹ جو ہے اس سے ہم پریڈکشن بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اچھا سورس ہوتا ہے پیرنٹس کو انفارم کرنے کا. ایک چیپٹر کے بعد یا مڈ کے بعد اسٹوڈنٹ کو، جو اسٹوڈنٹ کے پیرنٹس ہیں ان کو انفارم کرنا کہ آپ کے بچے کی اس مہینے میں اس چیپٹر میں اس سبجیکٹ میں یہ پرفارمنس رہی ہے. اس کے بعد ہے کنٹینیوس اسیسمنٹ. یہ وہ اسیسمنٹ ہے جو ریگولرلی ہوتی ہے، یعنی ڈیلی اگر ایک ٹیچر اسیسمنٹ کرتا ہے، ویکلی کرتا ہے یا منتھلی بیسس پہ، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کنٹینیوس اسیسمنٹ کہیں گے. تو پرپز آف اسیسمنٹ کیا ہوتا ہے؟ اسیسمنٹ کا جو بیسک پرپز ہے یہ اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو اچیو کرنا اس کا بیسک پرپز ہوتا ہے. اس کے بعد یہ لاسٹ ہماری سلائیڈ ہے آج کے اس ڈیمو سیشن کی. اسیسمنٹ آن دا بیسس آف فنکشنل رول، اسیسمنٹ آن دا بیسس آف فارمیٹ آف ٹیسٹ، اسیسمنٹ آن دا بیسس آف ریزلٹ انٹرپریٹیشن. تو 3 طرح کی یہاں پہ ہیں اسیسمنٹ. اگر فنکشنل رول کی بات ہوگی تو پلیسمنٹ اور فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے. پلیسمنٹ کون سی ہے؟ ایک اسٹوڈنٹ کو کسی ایک اسپیسیفک پروگرام میں پلیس کرنے کے لیے ہے. اسی طرح جو فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پروگریس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ بچے کی پروگریس کیا ہے. جو دوسری ہے فارمیٹ آف ٹیسٹ، یہ سبجیکٹیو ہوتے ہیں کچھ ٹیسٹ، کچھ ہمارے آبجیکٹیو ہوتی ہیں. سبجیکٹیو جو ہوتے ہیں ان کو ہم جو ہے کمپلیکس پرفارمنس کہتے ہیں، جس میں اسٹوڈنٹ کے پاس جو نالج ہوتا ہے وہ اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے، وہ اس کو ایکسپلین کرتا ہے، موڈیفائی کرتا ہے. تو یہ سبجیکٹیو ہوتے ہیں. وہ جواب جس کا، وہ سوال جس کا ایک سے زیادہ سٹائل میں جواب دیا جا سکے وہ کہلاتا ہوتا ہے سبجیکٹیو. انشائیہ معروضی سوال وہ سوال ہوتا ہے جس کا سنگل آنسر ہوتا ہے، اس کا الٹرنیٹ نہیں ہوتا، یعنی صرف ایک ہی درست جواب ہوتا ہے. جبکہ جو سبجیکٹیو ہوتے ہیں اس ایک سوال کا مختلف انداز سے اس کے درست جواب بھی موجود ہوتے ہیں اور مختلف طریقے سے دیے بھی جا سکتے ہیں. مثلا پاکستان کب بنا، اس کا ایک ہی جواب ہے سنگل، 14 اگست 1947 کو. پاکستان بنانے کے لیے کس کی کاوشیں شامل تھیں، یہاں پہ اب لسٹ آف آنسرز جو ہے دیے جا سکتے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو سے، جس کے پاس جو انفارمیشن ہے اسی اینگل سے اس کا جواب دے سکتا ہے. تو آبجیکٹیو ایک جواب ہوتا ہے ان کا، سبجیکٹیو ملٹیپل ان کے آنسر اویلیبل ہوتے ہیں. فار اسیسمنٹ آن دا بیسس آف ریزلٹ انٹرپریٹیشن، جو ریزلٹ آیا ہے اس کی بیس پہ اسٹوڈنٹ کے آپس میں جو ڈفرینشیٹ کرنا، اس کی جو ہے 2 ایگزامپل یہاں پہ ہے، نارم ریفرنس اور کرائٹیرین ریفرنس. یہ آگے جا کے انشاءاللہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے. نارم ریفرنس ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو آپس میں کمپیئر کرنا کہ اس اسٹوڈنٹ کے کتنے مارکس آئے، اس کے کتنے آئے، اس کے کتنے. کرائٹیرین ریفرنس، ایک ٹاپک پڑھایا تو اس ٹاپک پہ کتنے اسٹوڈنٹ نے جو ہے وہ اس ٹاپک کو سمجھا ہے اور اچھا پرفارم کیا. تو یہ ہے کرائٹیرین ریفرنس اسیسمنٹ. تو اس کے بعد جو ہے آگے تو ایک پورٹ فولیو اور کافی سارے ہیں یہ. تو یہ میں نوٹس آپ کو دیکھ لیں، یہ اسی چیپٹر کے نوٹس ہیں. باقی کچھ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، کچھ چیپٹرز کے جو ٹیسٹ ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں. یہ ہمارا جو چیپٹر ہے اسیسمنٹ کا، یہ اس کے کمپلیٹ نوٹس ہیں، یہ آپ کو سافٹ میں بھی ملیں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ بک کا میں نے بتایا کہ وہ انشاءاللہ میری پبلش ہو جائے گی ہوپ فلی مڈ فیب میں، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کر دی جائے گی.
تو یہ ایک چیپٹر تھا. ایک دو چیپٹر اور بھی ویسے میں ایگزامپل کے طور پر آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں. مثلا یہ ایک چیپٹر دیکھیں, سائیکالوجی کا چیپٹر ہے, تو اس کے نوٹس بھی آپ ملاحظہ فرما لیں کہ یہ کیسے تیار کیے گئے ہیں. یہ جو کانٹینٹ ہے یا نوٹس ہیں ہمارے, تو یہ 5 جو ہیں وہ ہارڈ بک سے, اور چھٹا جو ہمارا آن لائن سورس ہے کافی ساری ویب سائٹ سے, یا جہاں سے MCQs PSC کے ایگزام میں آتے ہیں, جہاں سے میں نے خود کوشش کی تھی ایگزام پریپیئر کرنے کی, تو وہ سارے جو سورسز ہیں وہ ان کو میں نے اکٹھا کیا ہوا ہے. تو یہ سائیکالوجی کے نوٹس ہیں. اسی طرح باقی جو جتنے بھی چیپٹرز ہیں وہ بھی ایسے ہی سیم اسی پیٹرن پہ تیار کیے گئے ہیں. تو ان کے سافٹ نوٹس جو ہے وہ گروپ جو ہمارا بیچ 1 ہے اس میں بھی شیئر ہو چکے ہیں, میں نے اسٹوڈنٹس کو دیے ہیں. جو ہمارا بیچ 2 ہے انشاءاللہ اس میں بھی تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی اسی پیٹرن پہ یہ جو نوٹس ہیں یہ پرووائڈ کیے جائیں گے. یہ ایک اور چیپٹر ہے. اس کے بعد میں آپ کو جو بک تیار ہو رہی ہے اس کا بھی ایک اوور ویو دے دیتا ہوں. یہ ہمارا جو چیپٹر ہے ٹیچنگ اینڈ لرننگ کا, تو یہ اس کے کچھ نوٹس ہیں. یہ کلر فارم میں اور بلیک اینڈ وائٹ دونوں جو فارمیٹ ہیں اس میں موجود ہیں, تاکہ جو ہے جب ہم کلاس پڑھاتے ہیں تو یہ سلائڈز یوز کرتے ہیں. تو یہ آپ کے نوٹس ہیں جو ٹیچنگ اینڈ لرننگ جو ہمارا ہے چیپٹر اس کے. ابھی میں آپ کو جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں. یہ پروجیکٹڈ ایڈز ہیں, یہ کچھ گرافز ہیں, ان کی ڈیٹیل ہے. تو جی آپ کے سافٹ نوٹس ہیں. اب میں آپ کو نا جو کتاب ہماری ہے اس کا میں آپ کو ایک لک دکھا دیتا ہوں کہ وہ کیسے تیار ہو رہی ہے. وہ تقریباً ہو چکی ہے, بس 2 چیپٹر ہمارے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ ہوپ فلی جو ہے جنوری کے اینڈ تک وہ ہو جائے گی. تو اس کے فوراً بعد انشاءاللہ یہ جو کتاب ہے یہ بھی آ جائے گی پبلش ہو کے. یہ جیسے دیکھیں یہ ٹیچنگ اینڈ لرننگ, تو اس پیٹرن پہ یہ ہماری جو بک ہے یہ تیار ہو رہی ہے. یہ اس کا فارمیٹ ہے ہماری کتاب کا. تو یہ بھی انشاءاللہ مڈ فیب میں آ جائے گی. اس کے علاوہ جو ٹیسٹ ہے, میں ایک ٹیسٹ کا پیٹرن بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں, آپ وہ بھی دیکھ لیں. اس پیٹرن پہ ٹیسٹ ہوتا ہے MCQs فارمیٹ پہ. یہ ٹیسٹ اسٹوڈنٹ کو دیا جاتا ہے, سافٹ میں دیا جاتا ہے, تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے فیوچر ریکارڈ کے لیے بھی اس طرح کے ٹیسٹ کو اپنے پاس رکھ لیں. تو یہ ہمارا جو ہے وہ اسٹڈی پلان اور باقی ساری ڈیٹیلز ہیں. جو اسٹوڈنٹ ہمارے رہ جائیں گے کسی بھی وجہ سے, وہ ایک کلاس جو ہے وہ جوائن نہیں کر سکتے, تو ان کو ویڈیو لیکچر بھی پرووائڈ کیے جائیں گے. اس کے علاوہ جو 3000 اس کی رجسٹریشن فیس ہے, تو یہ جو ہے آپ کے ٹیسٹ اور انٹرویو دونوں کے لیے ہے. کلاسز ہیں جو آپ کی وہ انشاءاللہ ڈیلی جو ہے وہ 4:30 سے 5:30 تک آپ کی کلاس ہوگی. 5-10 منٹ جو ہے وہ کلاس کے زیادہ اس سے ہو سکتے ہیں, کم نہیں ہوں گے. یعنی گھنٹے سے زیادہ جو ہے آپ کی کلاس کا ٹائم ہوگا, اس سے کم نہیں ہوگا. جی اب آپ لوگوں کے کوئی کویسچن ہے تو آپ ضرور پوچھیں. جی پلیز. کل بھی انشاءاللہ اسی ٹائم پہ ہماری جو کلاس ہے وہ ڈیمو کلاس ایک اور بھی ہوگی. جی سر جس کو الاؤ کریں گے وہی پوچھے گا. جی آپ سب جو ہے مائک آن کر کے رینڈملی پوچھ سکتے ہیں کویسچن, جس کا جو کویسچن ہے. سر کویسچن ہے میرا کہ ایک اسکول ہے, اس کے اندر اگر بچوں کو ایڈمیشن دیا جاتا ہے, کوئی اچھے اسکول ہے, تو جب بچے اسکول کے اندر آتے ہیں ان کا پہلے ویک کے اندر اسکول ایک ٹیسٹ آرگنائز کرتا ہے ان کو چیک کرنے کے لیے, ان کی لرننگ ایبلٹیز دیکھنے کے لیے, ان کے ایکڈیمک پرفارمنس چیک کرنے کے لیے. اس ٹیسٹ کو ہم کیا کہیں گے؟ ریڈینس ٹیسٹ. اس کو ریڈینس ٹیسٹ کہیں گے. ہاں جی ریڈینس ٹیسٹ یا پلیسمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, اگر آپ نے ان کو ایک اسپیسیفک گریڈ میں ایڈمیشن دینا ہے. تو جو اگر آپ ایک کلاس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ تیسری کلاس میں بچہ آ گیا ہے, تو آپ اس کی پرفارمنس کو جج کر رہے ہیں یا اس کی اسی کلاس کے اندر فیوچر پرفارمنس کو, تو یہ ریڈینس ہے. کچھ ہمارے جو کالجز یا اسکولز ہوتے ہیں
جو اسٹوڈنٹ کا جیسے ہی اسٹوڈنٹ ان کے آپ پیرنٹس لے کر آتے ہیں تو وہ جو اسیسمنٹ کرتے ہیں تو وہ پلیسمنٹ اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے یہ اس اسکول سے چوتھی کلاس سے آیا تو ہم تو جو ہے ہمارے جو کرائٹیریا ہے اس کے مطابق یہ تو تیسری میں بنتا ہے، تو اس طرح کی جو ہوگی وہ پلیسمنٹ ہے. جی ٹھیک ہے سر. اور سر سیکنڈ لاسٹ سلائیڈ اگر آپ کائنڈلی دکھا دیں گے، اس پہ ایک کوشچن تھا. میں نے تو کلوز کر دی تھی. چلے میں سر زبانی ایک بتا دیتا ہوں کہ اس میں ایک اسیسمنٹ آپ نے ایک بتائی تھی سر، ٹائپ اسیسمنٹ کی. جی جی اس کے اندر سمیٹو یاد آیا مجھے، سمیٹو اسیسمنٹ آپ نے ایک ٹائپ بتائی ہے. جی جی اس کے اندر سر آپ نے ورڈ یوز کیا ہے، سرٹیفائنگ بھی یوز کیا ہے اور ججنگ بھی یوز کیا ہے. جی جی تو یہ دونوں ورڈز تو سر ہم نے ان کو منسوب کیا ہوا ہے ایویلیویشن کے ساتھ بھی. جی جی تو پھر ہم ان کو کس طرح ڈیفرینشیٹ کر سکیں گے ایویلیویشن کو اور سمیٹو دیکھیں جو سمیٹو ہے نا، یہ سمیٹو جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ جو اسیسمنٹ ہے ایویلیویشن، یہ وہ ایویلیویشن ہی ہے. ٹھیک ہے. اگر ہاں جی، یعنی اگر آپ نے دیکھا ہو جو ایویلیویشن کی جب ہم نے بات کی تھی تو اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ جو یہ سمیٹو ہوتی ہے ایویلیویشن ہمیشہ. میں آپ کو اسکرین دکھا دیتا ہوں دوبارہ پلیز. یہاں پہ اگر دیکھیں کہ یہ سلائیڈ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے لاسٹ لائن ایویلیویشن از اونلی سمیٹو. تو ایویلیویشن جو ہے وہ ہے ہی سمیٹو. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا آپ؟ یعنی یہ آپ کہہ لیں کہ ایک ہی بات ہے دونوں. ٹھیک ہو گیا. جی اور سر سیکنڈ لاسٹ پہ کائنڈلی جائیں گے سر. سیکنڈ لاسٹ جی، میں ایک سیکنڈ، یہ لاسٹ تھی، یہ سیکنڈ لاسٹ ہے. جی جی پلیز. جی سر، یہ نہیں پچھلے والی یہ اس سے پچھلی سر کنٹینیوس اسیسمنٹ اور جو ہماری انٹرم اسیسمنٹ ہے یا بینچ مارک اسیسمنٹ ہے، تو یہ دونوں بھی تو تقریباً سیم فیل ہو رہی جی ہیں بلال صاحب، کہ جو کنٹینیوس ہے اس کے اندر جی میں بتا رہا ہوں جو کنٹینیوس ہے یہ ریگولر ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا ڈیلی کر رہے ہیں، ویکینڈ پہ کر رہے ہیں، منتھلی بیسس پہ کر رہے ہیں، یہ ہے ایک ریگولر انٹرول پہ. ٹھیک ہے. اس میں بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ کی پیریوڈک انٹرول پہ کر رہے ہیں جو انٹرم اسیسمنٹ ہے. انٹرم اسیسمنٹ اور کنٹینیوس اسیسمنٹ جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ان میں تو سملیرٹیز ہے کافی حد تک. ٹھیک ہے، سملیرٹیز ہے بالکل، اس میں سملیرٹیز ہیں. یہ بھی ہم جو انٹرم ہے، انٹرم اور کنٹینیوس کا نیم کچھ بکس میں جو ہے الٹرنیٹیولی بھی یوز ہوا ہے، یعنی انٹرم اور سینونیم اس کا کنٹینیوس کا. تو جو ان میں تھوڑا سا جو ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹرم اسیسمنٹ ہے یہ ہم فریکوینٹلی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فریکوینٹلی یعنی اس میں یہ ہے کہ کوئی گیپ نہیں آتا. جو کنٹینیوس اسیسمنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ سم ٹائم آپ کا گیپ بھی آ جاتا ہے. تو انٹرم اسیسمنٹ مڈ ٹیسٹ ہے آپ کا، یہ مڈ ٹیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے، منتھلی ٹیسٹ ہے یہ آپ کا ہوگا. انٹرم کا جو ویسے اوور آل ایک کانسیپٹ ہے یہ یوز کیا جاتا ہے مڈ کے لیے، یعنی آپ ایک سیشن کے ان بٹوین کریں. جیسے یہ دیکھیں نا لاسٹ لائن، دیز آر انٹینڈیڈ ٹو بی سم تھنگ بٹوین فارمیٹیو اینڈ سمیٹیو، یعنی یہ درمیان میں ہوتی ہیں. اچھا، دوسرا جو ورڈ ہے نا بینچ مارک، یہ ہوتا ہے ایک اسپیسیفک گریڈ لیول پہ. یہ اس کی جو ڈیفینیشن ہے کہ آپ ایک اسپیسیفک گریڈ لیول کے اوپر جا کے اسٹوڈنٹ کی نالج، ویلیوز، سکلز کو جب آپ اسیس کرتے ہیں تو اس کو بینچ مارک کہا جاتا ہے، یعنی ایک اسپیسیفک گریڈ لیول کی جب ہم بات کرتے ہیں. کنٹینیوس یہ اوور آل بات ہے. جی سر، تو اس میں سر مجھے ابھی جو مطلب فیل ہوا اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انٹرم اور بینچ مارک ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی اسپیسیفک سلیبس یا چیپٹر یا کوئی اس کا کنٹینٹ ہم ڈیوائز کرتے ہیں کہ جی اتنا ہم نے پڑھا تو اس کے بعد ہم اسیسمنٹ کر لیں گے، اتنا پڑھا تو پھر کر لیں گے. تو کنٹینیوس جو ہے اس کے اندر ہم ڈیوریشن پہ فوکس کرتے ہیں، مطلب ڈیلی ہے، ویکلی ہے، منتھلی ہے. بالکل، اس کے اندر ڈیز پہ ہم جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں. کیا خیال ہے سر، ایسے ہی ہوگا؟ بالکل ایسے ہی، ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے سر. اور ایک سر لاسٹ کویسچن، باقی بھی ویٹ کر رہے ہیں سر. اس میں یہ ہے کہ اگر سر ہم جو لیکچر آپ پڑھا رہے ہیں یہ اگر ایک دن پہلے ہمیں کر دیں شیئر تاکہ ہم اس کو ریڈ کر کے آپ کا لیکچر سنیں، ایک ہفتہ پہلے کروں گا. دیکھیں یہ جو ہماری ترتیب ہے،
ایک ہفتہ پہلے، یعنی جی آپ سر کی منڈے سے چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے، تو ہوپ فلی آپ کو سیٹرڈے یا سنڈے کو پورا چیپٹر جو ہے وہ بھیج دیا جائے گا، نوٹس. رائٹ سر. سر جی گریٹفل سر گریٹفل. جی. کسی اور اسٹوڈنٹ کا کوئی کویسچن، کوئی کویری؟ جی پلیز. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام احسان صاحب. سر پلیز اپنا انٹروڈکشن تھوڑا کروا جی دیں میں کیونکہ نعیم میں اللہ فرسٹ فاروقی ٹائم میرا آج. نام ہے، اور میں اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ہوں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، اے ای او اور فیام میں کہا جاتا ہے. ڈسٹرکٹ بکر سے میں بلانگ کرتا ہوں. یہ میرا مختصر سا تعارف ہے، اور 7 سال ہو گئے میری سروس کو. جی پلیز. جی کسی اور اسٹوڈنٹ کا کوئی کویسچن؟ چلیں جی ٹھیک ہے. انشاءاللہ پھر کل جو ہے 4:20 پہ اگین آپ کی ڈیمو کلاس ہوگی، اور انشاءاللہ 20 سے ہماری جو ریگولر کلاسز ہیں ان کا آغاز ہوگا. اگر آپ لوگ سیٹسفائی ہوں گے تو آپ لوگوں کے پاس 3 دن ہوں گے، آپ اپنی جو رجسٹریشن فیس ہے وہ سبمٹ کرا کے ریگولر کلاس کو جوائن کر سکیں گے انشاءاللہ. باقی اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے یہاں پوچھنا چاہیں تو موسٹ ویلکم، ادروائز انڈیویجولی اگر کوئی پوچھنا چاہے واٹس ایپ پہ تو آپ کے لیے فورم اوپن ہے. اس ہمارے جو آج کا سیشن تھا ڈیمو سیشن، اس کی ریکارڈڈ ویڈیو بھی تھوڑی دیر میں آپ کو گروپ میں لنک کی شکل میں مل جائے گی. اور جو پریویس میری کلاسز ہیں ان کے کچھ لیکچرز میں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ میرے چینل پہ، تو اس کی پلے لسٹ بھی میں آپ کو بھیج دوں گا. آپ رینڈملی کوئی بھی اگر آپ ایک لیکچر دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکیں گے. جی ٹھیک ہے. انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.